دور ہوتے ہیں، قرآن کی روشنی سے باطل کے جالے چھٹتے ہیں، قرآن کی روشنی سے زندگی میں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں آتی ہیں۔ قرآن ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ قرآن جہاں پڑھا جاتا ہے، جو پڑھتا ہے، جو عمل کرتا ہے، اس کی زندگی کو نورانی اور رحمتوں کا مرکز و منبع اور اس کا سرچشمہ بنا دیتا ہے۔ قرآن انسانیت کو اللہ کے قریب کرتا ہے اور قرآن ٹوٹوں ہوں کو جوڑتا ہے۔ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبودیت اور بندگی کے راستے دکھاتا ہے اور انسان کو اس طرح سے ہاتھ پکڑ کر چلتا ہے کہ وہ گمراہی اور ضلالتوں میں نہیں بھٹکتے اور ان کے قدم زمین پر نہیں لڑکھڑاتے، بلکہ اس دنیا کی وادی میں ہر کانٹے سے اور ہر مصیبت سے، ہر شر سے، ہر فتنے سے اور ہر ابلیسی اور طاغوتی نظام کے جالوں سے بچتے ہوئے اللہ کی جنت تک قرآن کریم پہنچاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کے متعلق ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا، انہا ستکون فتن۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت ہے جس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اے انسانوں سن لو، قیامت سے پہلے ان قریب بڑے بھیانک فتنے ہوں گے۔ انہا ستکون فتن، اے انسانوں فتنے ہوں گے، شورشیں ہوں گی، انسانوں کے لیے ابتلا اور محن کے دروازے کھل جائیں گے۔ صحابہ نے عرض کیا، من مخرج منہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول اس سے بچنے کا راستہ کیا ہے، اس سے بچنے کا ذریعہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہر فتنے سے، ہر مصیبت سے، ہر جنجال سے چھوٹنے کا ذریعہ ہے۔ کتاب اللہ فیہ نبأ ما قبلکم، اس میں پہلے لوگوں کے واقعات ہیں، انبیاء کے ذکر ہیں، ان قوموں کے ذکر ہیں جنہوں نے انبیاء کی بات کو ٹھوکر ماری اور نتیجتاً اللہ کے عذاب کے شکار ہوئے۔ اللہ کے ان بندوں کا ذکر ہے جنہوں نے احکام الہی کو اپنے سینے سے لگایا اور اللہ نے ان کو دنیا میں اور آخرت میں کامیابیوں سے ہمکنار کیا۔ وَخَبَرُ مَا بَعْدَكُمْ، اور اسی کتاب میں اللہ نے قیامت تک کے واقعات کو، پیشین گوئیوں کو، خبروں کو بیان کیا ہے۔ هُوَ الْفَصْلُ لَيْسَ بِالْهَزْلِ، قرآن اللہ کی طرف سے ایک فیصلہ کن حقیقت ہے، وہ کوئی مذاق کی چیز نہیں ہے، وہ کھلواڑ نہیں ہے۔ قرآن اللہ کی طرف سے تمہارے مابین مقدمات اور جھگڑوں کا فیصلہ ہے، وہ حکم ہے۔ وہ صراط المستقیم، قرآن اللہ کی سیدھی کتاب اور سیدھا راستہ ہے۔ وہ حبل اللہ المتین، قرآن اللہ کی مضبوط رسی ہے، جو اس کو پکڑتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے۔ وَمَن تَرَكَهُ مِن جَبَّارٍ قَسَمَهُ اللَّهُ، جو اللہ کی اس کتاب کو اپنی سرکشی میں، اپنے غرور میں، اپنے عناد میں، اپنے کو بڑا سمجھتے ہوئے، کبھی نفس کے بتوں کی پوجا کرتے ہوئے، کبھی رسم و رواج کو اور خاندانی طور طریق کو بڑا سمجھتے ہوئے اللہ کی اس کتاب کو چھوڑتا ہے، اس سے روگردانی کرتا ہے، قسمہ اللہ، اللہ اس کو پنپنے نہیں دیتا، اللہ اس کی کمر توڑ دیتا ہے۔ وَمَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى بِغَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ، اور اگر کوئی شخص اس کتاب ہدایت کے بغیر اگر زندگی کی ہدایت تلاش کرتا ہے، اللہ کا راستہ تلاش کرتا ہے، انسانیت کو، سکون کو، ہدایت کو اور دنیا میں چین کو، اطمینان کو ڈھونڈتا ہے، تو وہ ضلالت میں ٹکریں مار مار کر تھک جاتا ہے اور اللہ اس کو گمراہ کر کے چھوڑتا ہے۔ لہذا جو لوگ کتاب ہدایت کو چھوڑ کر دنیا میں کسی اور نظام کے متلاشی، دنیا میں کسی اور طریقے کے متلاشی، کسی نظام تعلیم کے، کسی تہذیب کے، کسی تمدن کے، کسی رسم و رواج کے اور دنیا کے کسی طور طریق کو دیکھ کر اگر اپنی زندگیوں کو گزارنا چاہیں گے، اللہ ان کو ضلالت اور گمراہی کی دلدلوں میں دھکیل دے گا، اللہ اس کو ہدایت تک نہیں پہنچنے دے گا۔ وَمَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى بِغَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ، اللہ ایسے شخص کو گمراہ کر دیتا ہے۔ اور حضور نے اسی روایت میں ارشاد فرمایا، قرآن مجید کا حال تو اس درخت کی طرح ہے جس کے شاخیں آسمان میں ہیں اور جس کے پھل انتہائی میٹھے ہیں، اس کی جڑ زمین کی تہوں میں ہے اور انتہائی مضبوط ہے کہ اس کو کوئی ہلا نہیں سکتا۔ هو الذی لا تزیغ به الألسن ولا تزیغ به الأهواء،
قرآن ایسی کتاب ہے جس کو پڑھنے سے انسان کے دل، اس کا وجدان، اس کا شعور، اس کی فکر، اس کا تخیل گمراہ نہیں ہونے پاتا، انسان کی زبان بہکنے نہیں پاتی۔ قرآن کنٹرولر ہے انسان کے دل کا، انسان کے دماغ کا، انسان کی سوچ کا، اس کے شعور کا اور انسان کے ہر عمل کا۔ اگر اس کے بغیر انسان زندگی گزارتا ہے تو قرآن اس کو رسوائیوں میں دھکیل دیتا ہے۔ میں آپ سے اس مجلس میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نے سیرت کے حوالے سے بہت سی باتیں پڑھی، جن لوگوں کو تاریخ پڑھنے کا شوق ہے اور اس کے اوپر ان کی نظر ہے، وہ جانتے ہیں کہ جس وقت قرآن کریم نازل ہوا اس وقت دنیا کی کیا حالت تھی، یا آپ نے علماء سے سنا، لیکن آپ نظر دوڑائیے اس وقت دنیا میں کس چیز کی کمی تھی۔ دنیا میں ویدانت موجود تھا، دنیا میں گوتم بدھ کی کتابیں موجود تھیں، دنیا میں حمورابی کا قانون موجود تھا، رومن امپائر اور پرشین امپائر کا نظام موجود تھا۔ دنیا کے پاس ایک سے ایک بڑے فلسفی اور دانشوروں کے فلسفے موجود تھے، لیکن کیا بات تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ زبان نبوت حق ترجمان نے فرمایا تھا، ان اللہ نظر الى اہل الارض فمقتهم عربهم وعجمهم۔ دنیا میں سب کچھ ہو رہا تھا، کسان بھی تھے، تاجر بھی تھے، لکھنے پڑھنے والے بھی تھے، لیکن جو چیز مفقود تھی وہ اللہ کی بندگی مفقود تھی۔ انسانیت کو